لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. آج ذی الحج کی 4 تاریخ نکل رہی ہے. پورا سال بڑی جلدی کے ساتھ نکل جاتا ہے، تو یہ 10 دن جو نہایت کم اور گنے چنے ہیں، ان کے نکلنے میں کیا دیر لگے گی؟ ہم کیسے ان دنوں کو گزار رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ ان دنوں کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، کبھی غور کیا؟ ان دنوں میں نیکیوں کی قیمت اور اس کا صلہ اور بدلہ ہمیں کتنا ملے گا، کبھی غور کیا؟ غور کرنا چاہیے. اللہ نے موقع اور خاص چانس اور سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا. کتنے ایسے لوگ ہیں ہم لوگوں سے ملنے جلنے والے جن سے ہمارے تعلقات تھے، وہ پچھلے سال ان دنوں میں زندہ تھے صحت و عافیت کے ساتھ، اب نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ان ایام کے آنے سے پہلے بڑے تندرست تھے، بیماریوں سے دور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریوں سے بچائے رکھا تھا. ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو بچائے. لیکن ملنے جلنے والوں میں سے بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو اب بستر مرگ پر پڑے ہیں. ایسی بیماری لگ چکی ہے، اللہ پناہ میں رکھے، کہ عبادت نہیں کر سکتے. نفلی عبادتیں تو دور کی بات ہے، فرض نماز بھی ادا بہت مشکل سے ہو پاتی ہے اگر بہت بڑا نمازی ہو تو، ورنہ ہم لوگ تو نماز چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہم میں جو نمازی ہیں وہ بھی نماز چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کوئی موقع ملے، بہانہ آئے ہاتھ اور نماز چھوڑتے ہیں. آج کے جمعے میں کچھ ایسی ضروری باتیں کی جائیں گی جن پر 10ویں ذی الحج سے پہلے اور 10 ذی الحج کو عمل کرنا ضروری ہے. اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ آئندہ سال جب ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. ایسا سوچنے یا کرنے والا بہت کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا. ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر. موبائل کا زمانہ ہے، اس قسم کی حدیثیں موبائل میں لکھ کر کے خوب عام کی جاتی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جب ہم اپنی زندگی کا عملی پہلو دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہم لوگوں کی زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں آتا ہے، پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کو نیکیاں محبوب اور پیاری ہوں ان 10 دنوں کے مقابلے میں. اللہ اکبر. نکل گئے 4 دن. دوسری حدیث میں ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی واحب الیہ العمل فیہن. پورے سال میں اتنے عظیم عظمت والے مہان دن اللہ کے نزدیک ان دنوں سے نہیں جن دنوں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. اور نیکیاں پورے سال میں اللہ کی نظر میں اتنے محبوب اور پیاری نہیں جتنی محبوب اور پیاری آج کل ہیں.
بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دوسرے دنوں میں ان 10 دنوں کے علاوہ وہ بھی اتنا محبوب اور پیارا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی اتنا عزیز و پیارا نہیں جتنا آج کل عام نیکیاں اللہ کی نظر میں محبوب اور پیاری ہیں۔ الا رجل خرج بمالہ ونفسہ ولم یرجع بہ شیئا، ہاں دوسرے دنوں میں اللہ کا کوئی مخلص بندہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ نکلا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اس کو گھر لوٹنا نصیب نہیں ہوا، شہید ہو گیا، تو اس کا مقام دوسرا ہے۔ ان 2 حدیثوں کو سامنے رکھیے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ بنیاد جو فرض عبادت ہے اور ان فرض عبادتوں میں ہماری زندگی کی سانس کے ساتھ، ہمارے کھانے پینے کے ساتھ صرف ایک فریضہ چلتا ہے، نماز کا فریضہ، 5 وقت کی نماز کا فریضہ، الا یہ کہ اللہ بچائے کوئی پاگل ہو جائے۔ ہم میں سے کون کہے گا کہ ہم پاگل ہو جائیں؟ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اے اللہ پاگل ہونے سے بچانا، سینس لیس ہو جائے، بے ہوش ہو جائے۔ کون چاہے گا کہ ہم بے ہوش ہو جائیں اور بے ہوش رہیں؟ اور کوئی ایسی بڑی بیماری لگ جائے کہ نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی، اللہ پناہ میں رکھے، تو پھر معاف ہے، اور صورتوں میں معاف نہیں ہے۔ ہم لوگ جو عیش و مستی میں اور آرام میں رہ کر کے نماز معاف کروانے کے چکر میں، یہ معاف نہیں ہوگی۔ یہ ایام جو نکل رہے ہیں، 4 دن نکل گئے، کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں اور اللہ سے عہد کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، میرے نزدیک سب سے پیاری بات یہ ہے کہ بندہ فرض عبادت کو انجام دے کر کے میری قربت اور میری رضامندی حاصل کرے، اور اس کے ساتھ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ پھر میں اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ ان سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر وہ مانگتا ہے تو دے دیتا ہوں۔ ہمیں نہ مانگنے کا سلیقہ رب سے، نہ رب سے ہمارا تعلق وفاداری کا رہا، اور اگر کسی چیز سے پناہ اور حفاظت مانگتا ہے تو اس چیز سے اس کو بچا لیتا ہوں۔ لیکن ایسا کر کے تو دیکھو، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کر لے تو کم سے کم ان 10 دنوں میں کر لو، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ فرض نمازوں کا تعلق موسم اور سیزن سے نہیں ہے؟ وہ تو ہماری زندگی کے سانس کے ساتھ یہ فریضہ چلتا رہے گا۔ جب تک ہم ادا کرنے کے لائق ہیں، مسجد میں آ کر کے ادا کرنا پڑے گا، تب ادا ہوگی۔ گھر میں اگر بغیر عذر کے پڑھتے نہیں ہوگی نماز کو، 5 فرض نمازیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رمضان میں جیسے پابندی کرتے ہو نمازوں کی ویسے کر لو ان دنوں میں۔ اگر رمضان میں جو پابندی کی تھی اور اس پابندی کو ہم جاری رکھتے تو آج بھی پابندی ہوتی اور امید ہوتی کہ اللہ نے رمضان کی پابند کی ہوئی نمازوں کو قبول کیا ہوگا، کیونکہ عبادتوں کی قبولیت کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید عبادتوں کی توفیق دیتا ہے۔ وہاں تو رمضان کے آخری عشرے ہی میں نماز کی پابندی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، تو کہاں سے ہم قدر کریں گے ذی الحج کے شروع کی 10 دنوں کی؟ اس مہینے میں عام نیکیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر کے کلمات بتائے ہیں کہ ان کی خوب کثرت سے ورد کرو،
زبان پر جاری رکھو، زبان کو تر اور گیلی رکھو ان کلمات سے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی الوہیت اور معبود ہونے کا اقرار و اعلان کرو، اور اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اور یہ تینوں باتیں ان کلمات میں جمع ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہالت کے اس دور میں یہ کلمات بھی اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے ان کو فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، کیئر نہیں، کیونکہ وہ جب فرض سے دور ہیں، فرض نماز سے وہ دور ہیں، تو اللہ رب العالمین توفیق پھر سلب کر لیتا، چھین لیتا، نہیں دیتا توفیق۔ اس کے بعد عام نفلی عبادتیں، نفلی نماز، نفلی روزے، اگر اللہ توفیق دے تو 8 روزے، 8 تاریخ تک نفلی روزے رکھیے، اور 9 ذی الحج کو عرفہ کا روزہ، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کو، 9 ذی الحج کے روزے کو، بیتے ہوئے سال کا اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ اور مٹانے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس طرح سے اس عشرے کو گزارنا سکھایا ہے اسلام نے۔ اس کے بعد 10ویں ذی الحج جو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے تعلق سے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا نصلی، آج سب سے پہلے ہم نماز عید ادا کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ثم نرجع، پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، فننحر، اور جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں دیں گے اور پیش کریں گے۔ یہ 10ویں ذی الحج کا عمل بتایا آپ نے۔ من فعلہ ھذا، جس نے اس طرح سے کیا، جس مسلمان نے اس طرح سے کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پر، مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا۔ وہ قربانی جس کی تیاری ہے پوری دنیا میں، بڑی تعلیم ہے، بڑا درس ہے، بڑا سیکھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے فرمایا من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، گنجائش اور حیثیت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا ہے اسے کوئی حق نہیں کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی پھٹ کے نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ بڑی سخت وعید ہے، نام ہی ہے عید الاضحیٰ، جانور کی قربانی کی عید۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں، ہر گھر پر سال میں ایک جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ اللہ نے فرمایا جس طرح سے نماز تمام نبیوں کی شریعت میں رائج رہی، روزے رائج رہے، اسی طرح سے جانور کی قربانی بھی ہر نبی کی شریعت میں اور ہر آسمانی مذہب میں مشروع رہا ہے اور جائز رہا ہے۔ دنیا کی اور قومیں بھی جانور کی بلی اپنے دیوی دیوتاؤں اور اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ جانور ہم نے پیدا کیے ہیں، ہم نے تم کو دیے ہیں،
ان جانوروں پر اللہ کا نام لو اور ان کی قربانی میرے نام پر کرو. تمہارا معبود ایک ہے, اسی کی فرما برداری کرو. اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو خوشخبری سنا دو. فصلی لربک وانحر, نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو جانور کی. ان تمام نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے. اس کو واجب, سنت اور فرض میں بانٹنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے. جو کر سکتا ہے کرنا چاہیے. قربانی نہیں رکے گی کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے رشتہ دار میں کوئی عورت عدت گزار رہی ہے جیسا کہ روک دیتے ہیں. قربانی نہیں رکے گی اس نام پر کہ ہمارے ممی پاپا حج پر گئے ہیں, کیسے قربانی کریں, وہ آئیں گے تو کھانا کرنا پڑے گا, آپ کو ایسا کھانا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, قربانی کرو. قربانی ایک عبادت ہے. قربانی اس نام پر نہیں رکے گی اس سال ہمارے گھر میں میت ہوئی تھی کیسے کریں. نماز جس طرح سے نہیں رکتی ہے اس طرح سے جانور کی قربانی بھی نہیں رکے گی. آپ 13 سال مکے میں رہے, 10 سال مدینے میں, 10 سالہ زندگی میں آپ نے کسی سال بھی جانور کی قربانی نہیں چھوڑی ہے. ہر سال آپ جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں دیتے تھے. اور جس سال آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا ہے, 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح کر کے قربان کیا تھا اور 100 اونٹ کی قربانی کی تھی. سوشل میڈیا پر تو جو پروپیگنڈے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن قربانی ان وجوہات کی وجہ سے نہیں رکتی ہے. ہر گھر میں, ہر گھر کی طرف سے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جو گھر کرنے کے لائق ہے. بڑے بہانے ڈھونڈتے ہیں, بیاہ شادی میں بے تحاشا خرچ کر دیں گے. ویڈیو شوٹنگ کے نام پر جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں بیاہ شادی کے موقع پر, اور ایک ہفتہ جو طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں ناچ گانے کے نام پر, اس سے کم خرچے میں قربانی ہو جاتی ہے. قربانی آتا غریب بن جاتے ہیں, شادی آتی ہے تو پھر پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. قربانی کے پیغام کو سمجھو قربانی کرنے سے پہلے. یہ قربانی سکھاتی ہے یہ کہ اللہ جب تمہیں حکم دے جس بات کو قربان کرنے کی, مال کی قربانی پیش کرنی ہو, جان کی قربانی پیش کرنی ہو, اپنے آرام کی قربانی پیش کرنی ہو, دین کے لیے تو قربان کر دیں گے. اس بات کی علامت اور اس بات کا ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں جانور کی قربانی دے کر اللہ رب العالمین سے. حضرت ابراہیم سے یہی تو کہا تھا اللہ نے. ابراہیم کو جو جو حکم دیا رب نے وہ سب کر کے دکھایا. پھر انہوں نے جو دعا کی سارے امتحانات میں پاس ہونے کے بعد, اس دعا کی اس وقت اس امت کو بڑی ضرورت ہے. خاص طور سے امت مسلمہ کو اپنے اس مادر وطن میں اس دعا کی بڑی ضرورت ہے. لیکن وہ دعا کرنے سے پہلے قربانی اس نیت سے کرو جس نیت سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جتنے حکم دیے اللہ نے سب کر کے دکھایا. خود اللہ کہہ رہا ہے, ابراہیم نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کر دیا, بلکہ اللہ گواہی دے رہا ہے اس وفادار بندے کے حق میں جس وفادار بندے کو اللہ نے اپنا خلیل اور جگری دوست بنایا. اس کے بعد دعا کی, ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر, اے ہمارے رب ہم نے سب سے منہ موڑ کر تیرے حکم پر, تیرے دین کی خاطر, تیری توحید کی خاطر تجھی پر بھروسہ کیا, اور سب سے روٹھ کر تیری توحید کی خاطر تیری طرف پلٹ آئے ہیں. ہم تیرے ہو گئے,
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ہی پاس لوٹ کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کافروں کی آزمائش میں ہمیں نہ ڈال، کافروں کی آزمائش میں ہمیں نہ ڈال۔ حالات پوری دنیا میں کتنے نازک ہیں، ہمارے حالات ایسے نہ کر دے کہ ہمارے دشمن اور تیرے دین کے دشمن ہم پر ہنسیں۔ آزمائش میں ڈالنے کا یہ مطلب لکھا ہے۔ آج ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم کی طرح سچی وفاداری کے ساتھ جانور کی قربانی پیش کرو، اس عشرے کے پیغام کو سمجھو، پھر ابراہیم کی طرح دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کی آزمائش سے نہ ڈال، ہمیں بخش دے، تو بڑا بخشنہار اور بڑا زبردست ہے۔ اور جانور کی قربانی پیش کرنے سے پہلے یہ فکر کرو کہ ہماری قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، ساری باتیں نہیں آ پائیں گے خطبے میں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، سب سے پہلے انسان آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل نے قربانی پیش کی۔ ایک جھگڑے کو چکانے کے لیے آدم نے علیہ السلام بیٹوں کو یہی تجویز دی اور کہا کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو اللہ قبول کر لے گا وہ حق پر ہے۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ قابیل ناحق تھا، حرام کرنا چاہتا تھا، حرام کام، بار بار سنو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قابیل نے شرک کر لیا تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قابیل نماز نہیں پڑھتا تھا، قابیل نے یہ نہیں کہا کہ باپ آدم پر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ ایک حرام کام کرنا چاہتا تھا۔ ایک حرام، صرف کیا ہوتا ہے ایک حرام کر لیں، اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے از راہ حسد اور جلن بھائی کو دھمکی دی، تم کو مار ڈالوں گا جان سے۔ کہا مارنے سے قربانیاں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادتیں قبول ہوتی ہیں، قربانیاں قبول ہوتی ہیں جب اس طرح سے قربانی کرو جس طرح سے رب پسند کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے قربانی متقیوں کی، پرہیزگاروں کی، گناہ سے بچنے والوں کی، حرام سے بچنے والوں کی۔ یہاں متقین کا لفظ جس کے معنی بچنے والے اور پرہیزگار کے ہیں، کس پس منظر میں آیا ہے؟ ایک حرام کرنا چاہتا تھا قابیل، اس پس منظر میں آیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی پوری زندگی حرام میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک حرام کام۔ لہذا فکر کرنا اس بات کی کہ قربانی اللہ تعالیٰ ہماری قبول کیسے کرے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مکے میں لوگ جانور کی قربانی کرتے اسلام سے پہلے، اور قربانی کے جانور کے خون سے خانہ کعبہ کو پوت دیتے تھے۔ اللہ کا محترم گھر، اس سے قربانی قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک تمہاری قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل میں گناہ سے بچنے کا جذبہ کتنا ہے، اور گناہ سے اور حرام کاموں سے بچتے کتنا ہو، یہ جذبہ پہنچے گا۔ قربانی کا یہی درس ہے، یہی پیغام ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور باقی باتیں کچھ عصر کے درس میں اور دوسرے موقع پر ہوتی ہیں۔ قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے بہت ہوشیاری کے ساتھ خریدنا چاہیے۔ 4 عیب ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے صراحت سے بیان فرما دیا ہے کہ 4 عیب، 4 کمیاں، اگر ان کمیوں کا پتہ چل جائے کھلے طور پر تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 4 لا تجوز فی العضاحی
العوراء بین عورها، نمبر 1 پہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ایک دم کھلا ہو، دیکھنے ہی سے پتہ چل جائے کہ یہ کانا ہے۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل کھلی ہوئی اور ظاہر ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، لنگڑا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن کھلم کھلا پتہ چل جائے۔ اور والکثیر التی لا تنقی، ایسا مریل دبلا پتلا جانور جس کے شریر میں گوشت نہیں، ہڈی پر گوشت نہیں، ہڈی کے اندر گودا نہیں، ایسے جانور تو ویسے بھی بکنے نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کا جانور قربان کرنے سے پہلے اس کی آنکھ کان کو اچھی طرح سے دیکھ لو۔ یہ شرطیں لگائی ہیں قبولیت کی۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ گوشت کے تعلق سے، کھال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے جانور کا گوشت خود کھاؤ اور پریشان حال بھوکے محتاج کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے یعنی سوال سے بچنے والے اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ کلوا وادخروا وتصدقوا، قربانی کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ اور اپنے لیے بچا کر کے رکھو اور صدقہ بھی کرو۔ یہی حکم قربانی کی کھالوں کا بھی ہے کہ بیچ کر کے اس کی قیمت نہیں کھا سکتے۔ اگر اس کا کوئی آئٹم آپ بنا لیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں تو یہ جائز ہے، نہیں تو بیچ کر کے اس کی قیمت صدقہ کی جائے گی۔ کھال کا صدقہ ہوگا، بیچ کر کے اس کی قیمت نہیں کھا سکتے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی اس مسجد میں قربانی کی کھالوں کو جمع کرنے کا انتظام رہے گا۔ جیسے آپ اس سے پہلے اپنی قربانی کی کھالیں پہنچاتے رہے، اس سال بھی پہنچا دیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں آدمی موجود رہے گا اور اپنی نیت کو خالص کر کے قربانی کریں جانور کی۔ اور یہ جو اب 6 دن رہ گئے، ان 6 دنوں کی قدر و قیمت کو پہچانو مسلمانوں۔ ایسی غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ جب تم دین کے معاملے میں غفلت کرو گے اور دین تمہارا مغلوب رہے گا تو تم بھی مغلوب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نفلی عبادتیں کرو، نفلی روزے رکھو، نفلی صدقے کرو، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کا ورد خوب کثرت سے کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔